خاتم الانبیاء کے زیر عنوان ہم ہر جمعے کو بعد نماز جمعہ تھوڑا تھوڑا حضور کی سیرت پاک اور حضور سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کی سیرت پاک کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ ہمارا سلسلہ پچھلے 100 سے زائد لیکچرز اس کے چل رہے ہیں، تقریباً 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، اور آج کا یہ ہمارا 103 نمبر کا لیکچر ہے، جس میں ہم پہلے کچھ دیر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر مبارک کریں گے اور بعد میں حضور کی سیرت پاک کے متعلق حضرت شعیب علیہ السلام سے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان میں سے اکثر کا ذکر ہو چکا ہے۔ یہ شعیب علیہ السلام جن کا کہ ہم ذکر کر رہے ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہیں، فادر ان لا ہیں۔ ابھی تو موسیٰ علیہ السلام سے بعد میں ان کی ملاقات ہوگی، لیکن یہ خود جب نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں تو انہوں نے اپنی قوم کو پیغام حق سنایا، اور یہ 2 قوموں کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ایک قوم کا نام تو اہل مدین ہے، ایک علاقہ ہے مدین نامی، اس علاقے میں حضرت شعیب علیہ السلام کو وہاں کے لوگوں کی ہدایت اور ان کو سدھارنے کے لیے بھیجا گیا۔ دوسرے حضرت شعیب کو جس اور قوم کے لیے بھیجا گیا اس قوم کا نام ہے اصحاب الایکہ۔ قرآن میں بھی ذکر آیا ہے ان کا کہ جن کو جھاڑی والی قوم کہتے ہیں، یعنی وہ جنگلوں میں قوم آباد تھی جو مدین سے قریب تھی۔ تو ان دونوں قوموں کی اصلاح، درستگی اور ان دونوں کو صحیح کرنے کی غرض سے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کے القاب میں ایک لقب خطیب الانبیاء بھی ہے۔ کیا ہے؟ الگ الگ نبیوں کے خصوصیات کی وجہ سے ان کے الگ الگ ٹائٹلز بن جاتے ہیں۔ تو آپ خطیب الانبیاء کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ آپ کی امت، آپ کی قوم کی طرف آپ نے یہی پیغام دیا کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت مت کرو۔ اور پھر فرمایا کہ تمہارے رب نے تم پر مہربانیاں فرمائی ہیں اور اس نے تمہیں حکم دیا ہے کہ کسی طرح ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ ان کی قوم امانت میں کمی کر دیتی تھی، تولنے میں، بیچتے وقت میں، یہ ان لوگوں کی عادت تھی کہ جو کچھ برابر ہوتا ہے اس میں کمی۔ جیسے ہمارے حیدرآباد میں یا اردو زبان میں کہتے ہیں ڈنڈی مارنا۔ ڈنڈی مارنا کیا ہے؟ ڈنڈی مارنا مطلب ترازو کے 2 پلڑے رہتے ہیں، ان 2 پلڑوں کے اندر ایک طرف ناپ تول کے جو وٹ ہوتے ہیں وہ رکھے جاتے ہیں، اور ایک طرف وہ سامان رکھا جاتا ہے جس کی خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جیسے وہ جھکنے لگے تو اس کو ڈنڈی مار دو، یعنی ادھر جھکنے لگے بٹ والا تو ادھر والے کو ڈنڈی مارتے ہیں۔ تو تھوڑا اس میں بندے کا ظاہراً فائدہ دکھتا ہے کہ بھائی میں کم کر لیا تو تھوڑے کم ہے، یعنی جو بٹ ایک ترازو میں ہے، ترازو کے ایک پلڑے میں ہے، تو دوسرے پلڑے والا تھوڑا اونچا رہتا ہلکا رہنے کی وجہ سے، تو اس کو کیا کرتے ہیں ڈنڈی مار کے بٹھاتے ہیں۔ اس لیے ڈنڈی مارنا، کمی کرنا، خیانت کرنا، یہ مطلب۔ تو یہ قوم حضرت شعیب علیہ السلام کی اسی کام میں مشہور تھی، اور اس کے علاوہ ان کے بہت سارے اور گناہ تھے جس کی وجہ سے ان کے اندر سدھار پیدا کرنا اللہ کی طرف سے شعیب علیہ السلام کا مقصد تھا۔ اور وہ اللہ کے سوا بتوں کی عبادت کرتے تھے، پھر اللہ کی نعمتوں کو مان کر شکر کرنا چاہیے لیکن وہ ناشکری کرتے تھے۔ جو اللہ نے دیا ہے اس کو مان کر شکر کرنا چاہیے لیکن ناشکری، یعنی ہمارے پاس کیا ہے، گلے شکوے، یہ سب اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ ایسی بری باتوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔
ان کی ایک اور عادت تھی کہ وہ لوگ راستہ میں کہیں بیٹھ جاتے اور جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں گھرم گاری، اس کو ڈرانا دھمکانا، ڈاکہ زنی، مار دھاڑ، قتل غارت گری، لوٹم لاٹی، فساد مچانا، پرامن حالات کو بگاڑنا، یہ سب ان کی خرابیاں تھیں۔ ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے لوگوں کو اذیت دیتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے، راستوں پہ بیٹھ جاتے تھے، اور جس چیز کو ان کے لیے حلال نہیں کیا گیا اسے حلال سمجھ کے اپنا استعمال میں لاتے تھے۔ غریب لوگوں پر ظلم کرتے تھے، جو غریب لوگ تھے، مالدار مزے میں رہتے تھے، غریب لوگوں پر ظلم کیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نبی کے ساتھ دینے والے تھے، یعنی شعیب علیہ السلام کی بات ماننے والے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کو تانے مارتے تھے، اور ان کو زبردستی دین حق کی تعلیمات سے روکتے تھے، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے ان کو حقیر، کمتر ان کے بارے میں اس لیے ان کی قوم کا رویہ تھا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اس طرح سمجھایا، یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی عبادت کے قابل خدا ہے نہیں۔ دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نعمتیں آئی ہیں، آیتیں آئی ہیں، نشانی آئی ہیں، فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول پورا پورا کرو، اس میں کمی مت کرو۔ ناپ تول میں کمی کرنا یہ دھوکہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو کوئی چیز دے رہے ہو تو کم کر کے نہ دو۔ اور اس کے بعد کہا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مت بچاؤ۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے جب صحیح لوگوں سے سدھار دیا ہے اس میں فساد مت بچاؤ۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اگر تم مومن ہو جاؤ تو تمہارے لیے، اگر تم مومن ہے تو بہتر ہے یہی جو اللہ کا حکم ہے۔ یہ نبیوں کے حالات بعد والوں کو اس لیے سنائے جا رہے ہیں، اس وقت جو صحیح کام کرنے کا حکم دیا گیا وہ ہم بھی اختیار کریں، اور اس وقت جن برائیوں سے روکا گیا ان برائیوں سے اپنے آپ کو ہم بھی روکا کریں۔ پھر قوم نے کیا جواب دیا حضرت شعیب کی یہ نصیحت پر؟ ان میں جو خرابیاں تھیں، ظاہر ہے خراب ہونا بہت آسان ہے، بگاڑنا بہت آسان ہے، صحیح کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب دیکھیے جن بچوں کو فون کی عادت نہیں رہتی، سکون ہے، ایک بار فون دے دیجئے بہت جلدی بڑھ جاتے ہیں، اب وہ بگڑے میں کو واپس سدھارنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور یہ کام نبیوں نے کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے، تو ان کی قوم نے انہیں کیا جواب دیا اور کس طرح ان کو تنگ کیا، وہ انشاءاللہ تعالی ہم آگے کے جمعے میں اس پر غور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اب چلتے ہیں سیرت مبارکہ کی طرف۔ آپ کو یہ بتلایا گیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد، اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمانے کے بعد، آپ کی مخالفت، آپ کی دشمنی بڑھتی گئی، اور جب چاند کا واقعہ ہوا اس کے بعد تو سب کو معلوم ہو گیا کہ صاحب یہاں ایک ایسی شخصیت ہے جو اللہ ایک ہے کہتی ہے، تو ہمارے جو جھوٹے خدا ہیں وہ خود بخود بیکار دکھتے ہیں ان کے سامنے۔ کوئی برا نبی کہے تو حضور کا یہ فرمانا صرف اللہ عبادت کے قابل ہے، تو دوسرے جھوٹے جو لوگ معبود بنا بیٹھے تھے ان کی خود بخود نفی ہو جا رہی ہے، خود بخود ان کو کٹ کر دے رہے، ان کو آپ جو ہے کنڈوم کر دے رہے۔ تو اس طرح ایک خدا کی عبادت کا یہ نعرہ کافروں کو تنگ کرنے لگا، تو انہوں نے بہت کوششیں کی۔ آپ نے اس سے پہلے سن رکھا ہے کہ حضرت ابو طالب سے کہلبہ بھیجا تھا کہ آپ یہ کرنا چھوڑ دیں، حضور پھر بھی نہیں رکے۔ پھر ان سے یہ رہا نہیں گیا تو حضور سے ایک ایسی چیز کا ڈیمانڈ کیے جو ان کی نظر میں ناممکن تھی، چاند کا ٹکڑے ہونا۔ تو حضور کے لیے اللہ کی مدد، اور اللہ کی مدد سے حضور نے چاند کو جو ٹکڑے کیا، اس پر بھی انکار کر گئے، نہیں یہ جادو ہے۔ پھر اس پر باہر کے لوگ دور دور سے آئے تھے، انہوں نے جب بتایا
تو مان لینا چاہیے تھا، لیکن جب طبیعت میں ماننا نہیں ہوتا، ضد اور ہٹ درمی آ جاتی ہے، تو بندہ کہتا ہے بس میں مانتا نہیں. ویسی ان کی حالت تھی، کیا کریں گے، مومن ہونا نہیں چاہتے تھے، حضور فکر کرتے تھے. اب اس کے بعد جب لوگوں میں اسلام پھیلنے لگا تو انہوں بڑے لوگ تھے، مالدار سردار قسم کے لوگ، وہ لوگ مجھے اب کچھ کرنا ہی پڑے گا، بہت بہت گڑبڑ ہو جائے گی، کچھ کرنے پڑے گا. یہ سوچ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ قتل کرنے کا پلان بنا ہے. جو ہوتا بعد میں دیکھ لیں گے. اب ان کے خاندان والے آئیں گے ہمارے پاس، لیکن ہم اس سے پہلے جو ہے معاذ اللہ قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے. یہ بات کسی طرح سے حضرت ابو طالب تک پہنچی، جو سرکار کے چاچا ہیں. وہ فکر میں آ گئے اور وہ بہت چاہتے تھے اپنے اس یتیم بھتیجے کو. بہت کچھ پہلے بھی بعد میں بہت مدد کیا آپ نے، لیکن جب قتل کا مار دینے کا پلان سامنے آیا تو فکر میں پڑ گیا. آپ کا مکہ شہر سے تھوڑے فاصلے پہ ایک مقام تھا، ایک گھاٹی تھی. اس گھاٹی کو شعب ابی طالب کہتے تھے. اس گھاٹی کے لیے حضرت ابو طالب نے تیاری کی اور اپنے پورے خاندان والوں کو بلائے. خاندان بنو ہاشم بولتے ہیں. بنو ہاشم کا مطلب حضور کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے بابا کا نام حضرت عبداللہ، حضور کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب، دادا کے والد یعنی حضور کے پردادا کا نام حضرت ہاشم. یہ جو ہاشم ہے، اس لفظ ہاشم کی وجہ سے یہ خاندان ہاشم کی اولاد کہلاتا ہے، بنو ہاشم. تو حضرت عبد المطلب نے پورے بنو ہاشم کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو یہ دوسرے لوگ ایسا ہمارے پیارے بھتیجے پر یہ لوگ ایسا قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں، کیا کیا جائے، کدھر کیا. میٹنگ کی. اس کے بعد بولے کہ اب ہم یہاں جہاں رہتے ہیں گھر میں شہر میں، یہاں سے تھوڑا الگ ہو جائیں گے تاکہ ہمارے بھتیجے کی حفاظت ہو سکے. تو حفاظت کی خاطر سنیے صاحب کیسے کیسے تنگ کیے حضور کو. یوں ہی ہمارے پاس اسلام نہیں آیا. حضور کی محبت میں ان کے چاچا نے کہا کہ اب یہاں رہیں گے تو خطرہ ہے ہمارے بھتیجے کو، لہٰذا چلو وہاں جا کے رہ جائیں گے. وہاں پہ پورے چاروں طرف سے حفاظتی انتظامات کر لیے اور اس گھاٹی میں رہنے لگے. غرض حضور کا تحفظ، حضور کی سیفٹی. ادھر حضور نے اپنے بھتیجے کو سیف کرنے کے لیے اپنے خاندان کے قریبی لوگوں کو بلا لیا، اور ادھر ان لوگوں نے جو صحابہ کو ستانے کا پلان رکھتے تھے، حضور کو شہید کر دینے کا پلان رکھتے تھے، ان لوگوں نے ایک بہت بڑا ظلم کیا. ظلم یہ کیا کہ مکے کے دیگر لوگوں کو جمع کر کے کہنے لگے کہ انہوں نے ہمارے یہاں دو گروہ بنا دیے ہیں، ایک ان کا ساتھ دینے والے، ایک ہمارا ساتھ دینے والے. لہذا ہمارے خداؤں کو یہ نہیں مانتے، اپنا خدا کہتے ہیں، لہذا ہم کیا کریں گے، اب ہم ان کی مخالفت کریں گے. کیسے مخالفت کریں گے؟ تو پورے بہت بڑا شہر تو نہیں تھا حیدرآباد کی طرح مکہ، اس میں رہنے والے سارے لوگوں میں جو مالدار سردار قسم کے لوگ تھے، انہوں نے یہ اعلان کروا دیا کہ ہاشم کے اولاد سے، بنو ہاشم سے اب کوئی سوشل کانٹیکٹ نہیں، کوئی ملنا نہیں، کوئی بات نہیں کرنا، کوئی کھانا نہیں دینا، کوئی سلوک نہیں کرنا، حتیٰ کہ ان سے بات نہیں کرنا. انہوں کچھ خریدنے آیا تو ان کو دینا نہیں. ان کی بچیوں سے اپنے خاندانوں میں کسی سے کا نکاح نہیں کرنا، اپنے بچیوں کو ان کے بعد لینا. اس کو ایک اگر جملے میں کہا جائے، ایک ورڈ اگر کہا جائے تو اس کو بولتے ہیں سوشل بائیکاٹ. یہ سوشل بائیکاٹ کی اللہ اکبر یہاں پہ تیاری ہو گئی. حضرت ابو طالب تو اپنے بھتیجے کو وہاں سیفٹی کے لیے لے گئے تھے، لیکن یہاں انہوں نے اعلان کر دیا. اور آگے کیا کیا تنگ کیا، کتنی مدت، ایک آدھ دن کے لیے نہیں صاحب، ایک آدھ دن کے لیے نہیں،
تقریباً 3 سال حضور ہمارے، کھانا نہیں تھا وہاں، کیا کیا تکلیفیں پہنچائیں میں آپ کو انشاءاللہ آنے والے اس میں عرض کروں گا کہ کس طرح ان لوگوں کو تنگ کیا گیا. اور حضور کا ساتھ دینے کے لیے حضور کے خاندان کے سب لوگ، مسلم نان مسلم سب جو مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی حضور کا ساتھ دینے کے لیے اس گھاٹی میں جا کے رکھے، تکالیف برداشت کرتے رہے. اور اس زمانے میں زیادہ لکھا پڑھی تو ہوتی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس وقت کے شیطان صفت لوگوں نے باقاعدہ ایک تحریر لکھی اور لکھ کے لوگوں کو کعبے کے اس پر لگا کے بتایا کہ پڑھ لو، اور اس خاندان سے کوئی کسی طرح کا تعلق نہیں رکھنا چاہیے. تو یہ چیز جتنے تکلیفوں سے حضور گزرے، حضور کے خاندان والے گزرے، انشاءاللہ ہم اس پر مزید ڈسکس کریں گے. آج پہلے تھوڑی تاخیر ہو چکی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ حضور کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال اور آپ کی قوائف کو بیان کرنے کے جو سعادت حاصل کر رہے ہیں اس سے ہماری زندگی میں انقلاب پیدا فرما، اور ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما، اور دنیا کے تمام تر جو مصیبتیں ہیں ان کو دور فرما دے. ہمارے دلوں میں تیرے حبیب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضور کے تمام تر متعلقین صحابہ اہل بیت مجتن پاک سب کی محبت ہمارے دلوں میں جاگوری فرما دے. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.